الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم۔ محترم عزیز بزرگ اور دوستو، ابھی جو میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی دو مختصر آیتیں الگ الگ جگہوں پر سے پڑھی ہیں، ان دونوں آیتوں کا خلاصہ تین باتیں ہیں، اور نہایت ہی جامع اور پر اثر تین باتیں ہیں جو آج آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ایک صحابی ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسی نصیحت کریں جو چھوٹی ہو اور بہت جامع ہو، یعنی دریا بکوزہ ہو جائے بات۔ اور ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات جامع الکلم ہوا کرتی تھی۔ جامع الکلم اس چیز کو کہا جاتا ہے، اس بات کو کہا جاتا ہے جس میں دریے کو کوزے میں سمایا جاتا ہو۔ اب دریے کو کوزے میں سمانا ایک اردو محاورہ ہے، یعنی ان باتوں کے سلسلے میں یہ باتیں کہی جاتی ہیں جو بات بہت مختصر ہوتی ہے لیکن اس کے اندر بہت سارے میننگ ہوتے ہیں۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، مجھے ایسی نصیحت کریں جو بہت تھوڑی ہو لیکن جامع ہو۔ تھوڑی بھی ہونی چاہیے اور بہت جامع بھی ہونا چاہیے۔ مجھے لگتا ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے جو سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس زمانے میں کیا، وہ شاید 1445 ہجری کے مسلمانوں کے لیے بہت کارآمد ہیں، کیونکہ ہر چیز شارٹ میں چلتی ہے آج کل۔ جمعہ کی نماز پڑھنی ہے تو شارٹ کٹ نماز ڈھونڈتے ہیں لوگ، عیدین کی نماز پڑھنی ہے تو شارٹ کی نماز ڈھونڈتے ہیں، جنازہ پڑھنا ہے تو شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں، شادی کا موقع ہے تو شارٹ کٹ کا راستہ ڈھونڈتے ہیں۔ اور ویسے الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا نے بھی آج کل ایک آپشن زیادہ ڈال دیا ہے سوشل میڈیا پر کہ شارٹ چیزیں اب زیادہ چلے گی مارکیٹ میں۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے یہ بھنک لیا تھا کہ 1445 کے مسلمان کچھ ایسے ہی آئیں گے، ان کے لیے لمبی بات، لمبا بیان، لمبی تقریر فائدہ نہیں دے گی، ان کو شارٹ میں چاہیے اور بہت فائدے کی بات چاہیے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ بات مختصر ہو لیکن جامع ہو، میرے لیے بہت فائدہ مند ہو، میں وہ باتیں آپ سے سننے کے بعد پھر مجھے کسی کے سامنے اس بات کی سننے کی ضرورت نہ پڑے، مجھے ایسی تین نصیحت کریں۔ کون کہہ رہے ہیں بھائی؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ۔ کس سے فرما رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کی نصیحت کی جو ایک دم شارٹ تھا اور بہت جامع تھے۔ آج وہی 3 باتیں عزیز بزرگ اور دوستوں میں آپ کے سامنے نقل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو جو نصیحت فرمائی، وہ سب سے پہلی بات تھی اتقوا اللہ، جہاں کہیں رہو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو۔ اب جو یہ اتقوا اللہ ہے، عربی کا لفظ ہے، اللہ سے ڈرنا جس کے اردو معنی آتے ہیں، یہ بہت عام لفظ ہے۔ کیسے عام ہے؟ انسان اگر اپنی فیملی میں ہو تب بھی اسے اللہ سے ڈرنا ہے، انسان اگر اپنے بھائیوں میں ہو تب بھی اسے اللہ سے ڈرنا ہے، انسان اگر اپنے رشتہ داروں میں ہو تب بھی اسے اللہ سے ڈرنا ہے، انسان اگر موت مٹی کے موقع پر ہو تب بھی اسے اللہ سے ڈرنا ہے، انسان اگر شادی اور خوشی کے موقع پر ہو تب بھی اللہ سے اسے ڈرنا ہے۔ یہ اتنا عام لفظ ہے اتقوا اللہ۔ ظاہری حالت میں ہو تب بھی ڈرنا ہے، پرائیویٹ زندگی میں ہو تب بھی اللہ سے ڈرنا ہے۔ تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرما رہے ہیں، اے ابو ذر، تم جہاں کہیں رہو، جس منصب پر رہو، جس عہدے پر رہو، لیکن ایک بات ذہن میں یاد رکھو کہ تم اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو۔ اور عزیز دوستوں، آج کے دور میں یہ بہت کم چیزیں میسر ہوتی ہیں۔ بھائی بھائی کا دشمن ہے، باپ بیٹے کا دشمن ہے، ماں بیٹی کی دشمن ہے، بہو اور ساس کی دشمن ہے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ زندگیوں میں اللہ سے ڈر نہیں۔ یہ بہت جامع نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ تم دین کے ماحول میں رہو، تم دنیا کے ماحول میں رہو، جس ماحول میں بھی رہو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو۔ کتنی پیاری نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ آج دیکھیے سوشل میڈیا ہے، الیکٹرک میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، لوگ تنہائیاں ڈھونڈتے ہیں آج کل، کہیں ایسے جنگل میں جا کر بیٹھتے ہیں جہاں کوئی آئے نہیں، جہاں پر انسانوں کا گزر نہ ہو، پہاڑوں کی غاروں میں چھپتے ہیں لوگ، رات کے اندھیریوں میں لوگ جاگتے ہیں۔ لیکن اگر اللہ کا ڈر زندگی میں ہوگا تو وہ چوری سے بچے گا، زنا سے بچے گا، جھوٹ سے بچے گا، بدکاریوں سے بچے گا، تنہائیوں میں گناہ کرنے سے بچے گا۔ لیکن اگر اللہ سے ڈر نہیں ہوگا تو وہ چوری بھی کرے گا، زنا بھی کرے گا، سود بھی کھائے گا، لوگوں کو دھوکہ بھی دے گا اور تنہائیوں میں بیٹھ کر گناہ بھی کریں گے۔ یہ اتنی پیاری نصیحت ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلے نصیحت کی۔ اب اللہ کا ڈر آئے گا کیسے؟ اس کے لیے عزیز بزرگ اور دوستوں تقوی والی زندگی گزارنی پڑے گی۔ اب تقوی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ حدیث میں اس کی شکل بھی بتلائی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 انگلیوں کا اشارہ کر کے 3 مرتبہ اپنے سینے کی طرف اشارہ فرمایا اور کہا تقوی یہاں ہوتا ہے، تقوی یہاں ہوتا ہے، پرہیزگاری یہاں ہوتی ہے، اللہ سے ڈر یہاں ہوتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کا دل اگر بن جائے تو ساری کی ساری چیزیں جو ہے اپنے نظام اپنے وقت پر چلتی ہیں، اگر آدمی کا دل بگڑ جائے تو ساری چیزیں بگڑ جاتی ہیں۔ ایک بہت بڑے مشہور اور بڑے صحابی ہیں حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ۔ کیا نام ہے بھائی ان کا؟ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ان باتوں کی تفسیر اور ایک دم خلاصے کے ساتھ مجھے معلوم تھی، کیونکہ میں نے حضور سے باتیں سنی ہوئی تھی، اور یہ جب باتیں حضور صحابہ کو تعلیم دے رہے تھے اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ موجود نہیں تھے، وہ کسی کام سے باہر چلے گئے ہوں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو
اپنے زمانے میں معلوم ہوا کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں، حضور نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو سمجھایا ہے۔ تو انہوں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو بلایا اور پوچھا، ابی مجھے بتلاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں کیسے سکھایا؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، عمر تمہیں تقویٰ سیکھنا ہے تو حضور نے جو باتیں مجھے بتلائی ہیں میں وہی بتلاتا ہوں کہ حضور نے پوچھا، میرے صحابہ کیا تم کبھی خاردار اور کانٹے دار درختوں کے بیچ سے کبھی گزرے ہیں؟ یعنی دائیں سائڈ بھی خاردار درخت ہو، بائیں سائڈ بھی خاردار درخت ہو، بیچ میں ایک چھوٹا سا راستہ ہو، اور آدمی جب اس میں سے گزرنا چاہے تو کیسے گزرے گا؟ تو صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ اپنے دامن کو بھی بچائے گا، کپڑوں کو بھی بچائے گا، اپنے جسم کو بھی بچائے گا۔ کیوں بچائے گا؟ کیونکہ وہ کانٹوں سے حفاظت ہو جائے، تاکہ کپڑے نہ پھٹے، بدن کو کانٹا نہ چبھے، اس لیے وہ بچا کر وہاں سے گزرے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ تقویٰ بھی اسی کا نام ہے کہ آدمی اپنی روزمرہ کی زندگی میں دنیا اور دنیا کی ہوس سے جتنا اپنے آپ کو بچا کر گزرے گا، وہ سہولت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ جنت کے راستے پر پہنچے گا۔ تو عزیز بزرگ اور دوستوں، پہلی نصیحت جو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو حضور نے فرمائی وہ یہ تھی کہ تقوی اور طہارت والی زندگی گزار۔ دوسری نصیحت آپ نے فرمائی، ابو ذر جب بھی گناہ ہو جائے تو کوئی نہ کوئی نیکی کا کام کیا کرو۔ جب بھی گناہ والا عمل ہو جائے، جب بھی اللہ کی نافرمانی کا کام ہو جائے، تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور نے مجھے یہ نصیحت فرمائی، جب بھی کسی گناہ کا کام ہو جائے تو فوراً کوئی نیکی کر لیا کرو تاکہ اس گناہ کی نحوست جسم کے اندر سے دھل جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ فرمایا، انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کا ایک سیاہ دھبا جو ہے انسان کے دل پر لگ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ نہیں کرتا، معافی نہیں مانگتا، کوئی نیکی کا کام نہیں کرتا تو وہ دھبا بڑھتے بڑھتے پورا دل جو ہے گناہ کے اندر مائل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے عزیز بزرگ اور دوستو، ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں جب کبھی بھی ہم سے گناہ ہو جائے تو فوراً ہم جو ہے کوئی نیکی کا کام کر لیا کریں۔ مثال کے طور پر آنکھوں کی بد نظری ہو گئی تو اس کا فوراً علاج یہ ہے کہ صدقہ دے دیا کریں۔ جھوٹ بول دیا، مجبور تھا، نہیں بولنا چاہتا تھا لیکن سامنے والا مجبور کر دیتا ہے، تو پھر اس کے موقع پر کوئی نیکی کا کام کر لیا کریں۔ نماز معلوم ہے کہ اذان ہوئی ہے، میرے پہ اذان ہونے کے بعد نماز فرض ہو جاتی ہے، معلوم ہے، لیکن کسی کام میں بہت بیزی تھا، تو فوراً کوئی نیکی کا کام، جو نیکی کا کام دل پر بھاری ہو وہ نیکی کا کام فوراً کر لے، اور وہی بیٹھے بیٹھے دل کے اندر سے معافی مانگ کر، بعد میں تو فرض پڑھنا ہی پڑھنا ہے لیکن ابھی یہ نیکی ہو جائے، اس نماز کو تاخیر کرنے کی وجہ سے صدقہ دے دیا کرے۔ تو یہ جو دوسری نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو فرمائی، وہ یہ تھی کہ کوئی گناہ چھوٹا یا بڑا ہو جائے تو فوراً معافی مانگ کر کوئی دوسرا نیک کام کر لینا چاہیے۔ کتنی نصیحتیں ہوئیں بھائی؟ دو نصیحتیں۔ سب سے پہلی نصیحت کیا تھی بھائی؟ تقوی اور طہارت کے ساتھ زندگی گزارنا ہے، جہاں کہیں رہے ہم اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنی ہے، یہ پہلی نصیحت۔ دوسری نصیحت کیا تھی؟ کہ کوئی گناہ ہو جائے فوراً اس گناہ کے بعد کوئی نیکی کا کام کر لینا چاہیے۔ اور تیسری نصیحت جو حضور نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو فرمائی وہ یہ تھی کہ ہم پوری زندگی اخلاق حسنہ کے ساتھ گزارے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا، قیامت کے دن میں اور وہ بندہ جو دنیا میں اخلاق کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، ہم دونوں کل قیامت کے دن اس طرح ہوں گے جیسے یہ دو ہاتھ کی انگلیاں ہوتی ہیں۔
بھئی کتنا فاصلہ ہے اس میں؟ بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اخلاق حسنہ کے ساتھ زندگی گزارنے والا قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کھڑا ہوگا۔ دوسری جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہجد سے بڑھ کر کوئی عمل، اشراق پڑھنے سے بڑھ کر کوئی عمل، قرآن کریم کی تلاوت پہ پڑھنے سے بڑھ کر کوئی عمل دنیا میں اگر ہو سکتا ہے تو وہ اخلاق حسنہ ہیں۔ اب اخلاق حسنہ کسے کہتے ہیں؟ اخلاق حسنہ کہتے ہیں کوئی ہمارے ساتھ برائی کے ساتھ پیش آئے، ہم اس کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آنا۔ بھائی ہمارے ساتھ میں بگڑا ہوا ہے، باپ ہمارے ساتھ میں بگڑا ہوا ہے، بہن ہمارے ساتھ میں بگڑی ہوئی ہے، ساس ہمارے ساتھ میں بگڑی ہوئی ہے، سسر ہمارے ساتھ میں بگڑا ہوا ہے، لیکن اس شوہر کا کام یہ ہوتا ہے، اس بیٹے کا کام یہ ہوتا ہے، اس بھائی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسے لوگوں کے ساتھ میں بھی اچھے انداز میں پیش آئے۔ یہ اخلاق حسنہ ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر وہ ہم پر ظلم کرے تو کیا کریں؟ اگر وہ ہم کو ستائے پھر بھی ہم ان کو اپنائیں؟ تو حضور نے فرمایا یہی تو اخلاق حسنہ ہے، یہی تو اخلاق حسنہ ہے۔ اور اگر تم بھی ویسا کرو جیسا وہ کرتا ہے تو اخلاق حسنہ نہیں رہا، بلکہ یہ تو موازنہ ہوا، بدلہ ہوا۔ اور بدلے کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جتنا ستاتا ہے اتنا ہی ستانا پڑے گا، جو جتنی تکلیف دیتا ہے اتنی ہی تکلیف دینی پڑے گی، جو جتنا مارتا ہے اسے اتنا ہی مارنا پڑے گا۔ اگر اس سے زیادہ ہو جائے تو وہ ظلم ہو جائے گا، اور ظلم شریعت کی نظر میں حرام ہے۔ ظلم کیا ہے؟ شریعت کی نظر میں حرام ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اخلاق حسنہ والا، یہ تہجد پڑھنے والا، اوابین پڑھنے والا، تلاوت قرآن کریم کرنے والا اور تسبیحات پڑھنے والے سے بڑھ کر اس کا مقام ہوگا کل قیامت میں اللہ کی نظر میں۔ تو کتنی نصیحتیں ہوئی بھائی؟ 3 نصیحتیں ہوئی۔ سب سے پہلی نصیحت کیا ہے؟ اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنی ہے۔ ہم جس مقام، جس منصب، جس عہدے، جس چیز پر بھی ہم ہو، لیکن زندگیوں میں اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنی۔ یہ نصیحت حضور نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو فرمائی۔ دوسری نصیحت کیا تھی؟ کوئی گناہ کا کام ہو جائے فوراً اس کے بعد نیکی کا کام کر لینا چاہیے۔ اور تیسری نصیحت تھی کہ ساری زندگی ہمیں اخلاق حسنہ، اخلاق موعظہ، اخلاق کریمہ کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنی چاہیے۔ پھر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو حضور نے فرمایا ابو ذر یہ 3 نصیحتیں اگر تمہاری زندگیوں میں ہوگی تو تم اللہ کی نظر میں محبوب انسان بن جاؤ گے، اور جب تم اللہ کی نظر میں محبوب انسان بن جاؤ گے تو اللہ کی مددیں، اللہ کی نصرتیں، اللہ کے جتنے وعدے اللہ نے قرآن کریم میں فرمائے ہیں وہ اللہ کے وعدے اللہ کی نظر میں محبوب بن جانے کی وجہ سے پورے ہو جائیں گے۔ تو بھائی کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔